بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، آج یہ اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بہت سے امتحان اور آزمائشوں سے دوچار کیا۔ ابھی آپ کی یہ پہلی ہی آزمائش تھی کہ آپ کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا اور آپ گلے گلزار ہو کر اس سے باہر نکلے، لیکن ابھی عزیمت کی راہ کے مسافروں کو یہ دکھانا تھا کہ قدم قدم پر حق و صداقت کی انہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، اور آزمائش کے قرب آگی لمحات ان کے عزم و ارادے کو تپا کر پختہ کر دیتے ہیں، اور ان کی زبان پر یہ نغمہ جاری ہوتا ہے، رقص کرنا ہے تجھے رقص کیے جا بسمل، رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے قوم کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے ملک تک کو چھوڑ دیا اور خیر بات کہہ دیا۔ آپ ملک عراق کو چھوڑ کر آپ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ محترم ناظرین، اپنے گھرانے کو چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا اور اپنے ملک کو چھوڑنا اور کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جانا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل اور دشوار گزار کام ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کے لوگ اور وہاں کی سرسبز و شادابی، وہاں کی مرغزاری ابھی آپ کو راس ہی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی ایک دوسری گھڑی اور آ گئی، وہ یہ کہ آپ اپنی رفیق حیات حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک حجاز لے کر چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے طفل شیرخوار اور اپنی رفیق حیات کو لے کر آپ حجاز کا سفر کرتے ہیں۔ آپ حجاز کا سفر کرتے ہیں، ہر طرف ریگستان، ہر طرف لقد و میدان، غیر وادی زی زرع، آپ اسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو نہ کوئی سبزہ نظر آتا ہے، نہ آپ کو کوئی گھاس نظر آتی ہے، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان، نہ پانی کا نام و نشان، اور نیچے دہکتی ہوئی زمین اور اوپر سلگتا ہوا آسمان۔ بہرحال آپ اس سفر کو طے کرتے ہوئے آپ حجاز پہنچتے ہیں، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ توشہ حوالہ کر دیتے ہیں جو آپ ساتھ لے کر چلے تھے۔ جس وقت آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے میرے سید، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کیا آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر، اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تم کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور جو وہ توشہ دے کر گئے تھے، جو پانی ان کے پاس تھا، کچھ دن کے بعد وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو پیش آنا تھا وہی پیش آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے تڑپنے لگے، بے چین و بے قرار ہو گئے، آپ کی آوازیں دور دور تک جانے لگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بے چین و بے قرار ہو گئی۔ آپ کے پاس نہ پانی موجود ہے، پانی کی تلاش ہے، آپ پانی کو تلاش کر رہی ہیں، آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آپ دوڑ رہی ہیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، پانی کا کوئی چشمہ اور سوتا نظر آ جائے، لیکن دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا۔ مشیت الہی جوش میں آئی، رحمت الہی جوش میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم تلے
پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، زمزم کا چشمہ ہیما پھوٹ پڑا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو آپ دوڑتے ہوئے آئی اور اس کو جو ہے چاروں طرف سے اس کی طرف مینڈ لگا دی، اس کی باؤنڈری بنا دی۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے رحمتیں، وسعتیں، برکتیں، سعادتیں سب سمٹ کر وہاں چلی آئی۔ کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے قافلوں نے آ کر وہاں قیام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آبادی ہو گئی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی رفیق حیات اور بچے کے پاس جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کو آپ کے بیٹے کی محبت ستا رہی تھی۔ تو جیسے ہی آپ کی اپنے بچے پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تتلی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتے پھر رہے ہیں، تو آپ کی محبت جو ہے وہ شعلہ جوال بن گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک امتحان اور ایک آزمائش سے دوچار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیوں کر پسند ہو سکتی تھی کہ بیٹے کی محبت میری محبت پر غالب آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک نبی کا خواب وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس مرضی کو، اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے اور ان سے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے آپ کا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، وہ بھی اللہ کے وفا شعار اور فرما بردار بیٹے تھے۔ ان کی رگو پے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کر دینا، یہ سب چیز سمائی ہوئی تھی، بلکہ ان کے خون میں دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، اب وہ وقت بھی آ پہنچتا ہے کہ آسمان لرز جاتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے، پہاڑوں پر راشہ طاری ہو جاتا ہے، فرشتے بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ بالکل ایک پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹاتے ہیں اور چھری کو تیز کرتے ہیں اور ان کے گلے پر رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ مشیت الہی یہ نہیں چاہتی تھی، بلکہ مشیت الہی تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ پر جو اپنے بیٹے کی محبت غالب ہو گئی ہے وہ محبت قربان ہو جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر رکھی تو رکھتے ہی وہ محبت تو ذبح ہو گئی تھی، قربان ہو گئی تھی۔ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں ایک مینڈا لے کر اور کہتے ہیں کہ رک جائیے، ٹھہر جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مینڈا دیا ہے، آپ اسماعیل کو چھوڑ دیجئے اور اس کو قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے اس مینڈے کو قربان کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے یہ دراصل اسی ذبح عظیم کی یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے خاطر اور اس کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے خاطر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، یہ قربانی دراصل اسی کی یادگار ہے، بلکہ اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز اور اس کے اندرونی نقش کا ظاہری عکس ہے۔ ایک بندہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، حتیٰ کہ اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ جائے تو میں اس کے لیے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً ہماری قربانی قربانی ہوگی، ورنہ ہماری قربانی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک مظہر ہوگا اور ایک دکھاوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں نہ اس کا گوشت پوچھتا ہے نہ اس کا خون پوچھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تقوی پوچھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں، ہماری للہیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے جذبہ محبت کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی خوشی کو دیکھتے ہیں، ہمارے جذبہ قربانی کو دیکھتے ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ صفات جتنی زیادہ ہوں گی اس کی قربانی اللہ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی، اور جس کے اندر جتنی کم ہوں گی اس کی قربانی اللہ کے یہاں اسی درجے کی مقبول ہوگی۔ محترم ناظرین، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، جو 3 پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفا شعار بندے بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو ہر اس بندے تک پہنچائیں جو اس کا ضرورت مند ہے، جو اس کا محتاج ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا پیام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب